میرے پیارے اللہ تعالی، توحید کا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس سبق سے ہم جان سکیں گے کہ پانی اور ہوا جیسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سے ہم کون کون سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر بھی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل الریاح بشراً، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ریاح ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر۔ وہ اللہ بادلوں والی ہواؤں کو بارش کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بارش برسنے سے پہلے بادل آتے ہیں اور بادلوں کو ہوائیں لے کر آتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر بارش ہو جاتی ہے۔ انزل من السماء ماء، انزل اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، من سے، السماء آسمان، ماء پانی، انزل من السماء ماء اس اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے آسمان سے بارش کا پانی اتارا۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر یہ ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر برسایا ہم نے بِهِ ان میں سے، الماء پانی، پھر ہم نے ان بادلوں میں سے پانی برسایا۔ ہم نے سورہ اعراف، سورہ نام کی آیات پڑھی بادل اور بارش کے بارے میں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور یہ پانی کو آسمان سے نازل کیا۔ جب پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں بارش کے ذریعے، تو وہ پہاڑوں پہ، زمین پہ، ہر جگہ پہ برستا ہے، اور وہ پانی اکٹھا ہو کر دریاؤں میں آ جاتا ہے۔ پھر آبی بخارات بنتے ہیں زمین پہ، جہاں کہیں بھی پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہاں سے واٹر ویپرز بن کے پانی جو ہے وہ آسمان کی طرف واپس جاتا ہے۔ یہ پورا ایک واٹر سائیکل ہے۔ وہ آبی بخارات ٹھنڈے ہو کر بادل بنا دیتے ہیں، اور بادل جب کسی ٹھنڈی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہ بارش برساتے ہیں۔ یوں ہی پانی کا چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پانی کا یہ جو چکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بادل اللہ ہی کے حکم سے، ہوائیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، اور بادل اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو یاد آیا کہ بارش اور بادلوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کے سپرد کیا ہے؟ جی، حضرت میکائیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا اور بادلوں کا نظام حضرت میکائیل کے سپرد کیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بارش سے آنے والی خوشگوار ہواؤں کا بھی شکر ادا کریں۔ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، اچھا ہو جاتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جب بارش ہو تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور بارش کی دعا بھی آتی ہے نا آپ کو، تاکہ بارش ہمارے لیے اللہ کی رحمت بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا، اور ہمیں بارش کی زحمت سے اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ اس سبق سے ہم جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے کون سی صلاحیتیں دیں، اور کون سی اس کی ضروریات ہیں جس کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی خالق بشرا من صلصال، انی بے شک میں، خالق پیدا کرنے والا، بشراً انسان کو، من سے، صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی، بے شک میں ہی یعنی اللہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اسی موضوع پہ دوسری آیت
الذی خلقکم من تراب، الذی وہ ہستی، وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، من سے، تراب مٹی، وہ اللہ جس نے آپ سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم، اللہ، الذی وہ ذات یا وہ ہستی، خلقکم جس نے پیدا کیا آپ سب کو، اللہ وہ ہے جس نے آپ سب کو پیدا کیا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں اور سب انسانوں کے باپ، ان کی تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں پروسیس بتاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا۔ وہ مٹی کیسی تھی؟ مٹی تو پہلے خشک ہوتی ہے نا، پھر جب اس میں پانی مل جاتا ہے تو وہ اس کا گارا بن جاتا ہے، وہ گارا سوکھ جائے تو وہ ٹھیکری کی طرح کھنکھناتا ہوا، آواز دیتا ہوا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کا پتلا بنایا۔ ہماری اصل جو ہے، ہماری ہستی کا آغاز جو ہے نا، وہ اس زمین کی مٹی سے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر رہنے کے لیے پیدا کیا تھا، تاکہ زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنے خالق و مالک کے نائب کی حیثیت سے کام کر سکیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا کام۔ تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی لیے ہمارے جسم کی تمام ضروریات بھی مٹی سے ہی آتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری خوراک مٹی سے بنتی ہے، مٹی سے اگتی ہے، ہمارے گھر، رہنے کی جگہ اسی زمین کے اوپر مٹی کی مختلف اقسام کو، زمین کے اندر پائی جانے والی معدنیات کو، جیسے پتھر ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، ان سب کو ملا کے بنایا جاتا ہے۔ اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو یہ انسان وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے اس انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ صلاحیتیں دیں جو اس کائنات میں موجود کسی اور مخلوق میں نہیں تھی۔ اب جو اگلی آیت ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں۔ علمہ البیان، علمہ اس نے سکھایا اس کو، بیان بات کرنا، اس اللہ نے انسان کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ الذی علم بالقلم، الذی وہ ہستی، علم جس نے سکھایا انسان کو، بالقلم قلم سے، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو علم سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم اس نے سکھایا انسان کو، ما لم جو نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد اس کو علم سکھایا، اسے بات کرنی سکھائی اور قلم عطا ہوا جس سے اس نے علم حاصل کرنا سیکھا۔ دو باتیں بہت ضروری ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بولنا بہت ضروری ہے، اور بول کے اس بات کا اظہار کرنا کہ جو علم وہ سیکھ رہا ہے اس کو دہرانا، اس کو یاد کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے بولنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ اور پھر علم کو سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال اللہ نے سکھایا۔ دیکھیں کیسا زمانہ تھا جب انسان ابھی پیدا ہی ہوا، اسی وقت کہا کہ ہم نے قلم دے دیا انسان کو۔ علم جو ہے وہ قلم کے بغیر سیکھا ہی نہیں جا سکتا، ہر وہ چیز جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اسے لکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ ہمیں آتی ہے۔ تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ ہمیں قلم کے ذریعے سکھایا،
ہم جس بھی بات میں، جس علم کے حصول کے اندر، جس بھی چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا، وہاں پہ ہمیں قلم کا استعمال لامحالہ کرنا پڑے گا۔ صرف بول کے سبق یاد کرنے سے ہمیں نہیں آئے گا، جب تک ہم لکھیں گے نہیں، اس کی مشق نہیں کریں گے، وہ علم ہماری ذات کا حصہ نہیں بنائے گا۔ اچھا، کیسا علم سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، علمہ اس نے سکھایا انسان کو جو وہ ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کو آگے سے آگے لے کے جاتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، جو باتیں اسے نہیں پتہ ہوتی پہلے سے، علم حاصل کرنے سے وہ چیزیں اسے پتہ چلتی ہیں اور اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا جاتا ہے۔ اور علم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ علم جو ہے وہ رزق ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم کی نعمت جو دی نا، اس علم کی نعمت کی وجہ سے وہ فرشتوں سے افضل قرار پایا۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے شوق سے علم حاصل کرنا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اس مقصد کو جان سکیں، علم کے ذریعے جان سکیں گے نا۔ اس علم کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جب ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، علم کو پھیلائیں گے تو زندگی آسان ہوگی، اس میں خیر آئے گی، اس میں بھلائی آئے گی۔ جب ہم علم کو سیکھ کے بھلائی کا ارادہ کر لیں گے، اچھے کاموں کا ارادہ کر لیں گے، تو اس دنیا میں بھی ہماری زندگی آسان ہوگی، اور اس آسانی اور خیر اور بھلائی کی وجہ سے آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مستقبل جنت کی صورت میں دیں گے۔ تو ان شارٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، لکھنے کا طریقہ عطا کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو دے کر انہیں دوسری تمام مخلوقات پر ایک خاص درجہ دے دیا۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔